السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. میرا نام ہے دعا وسیع اور میں ہوں وسیع شاہ. اچھا کل کی ایپیسوڈ میں آپ ہی کرانا ہوں اپنا تعارف تو میں کرا دیں. یہ اتنے اس بارے میں آئی ڈونٹ نو وائی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. جگہ نا میرا اگر شو ہو تو میں کہوں کہ بھئی یہ میرا شو ہے, میں ہوں وسیع شاہ اور یہ دعا وسیع ہیں اور یہ لمز میں پڑھتی ہیں اور یہ بہت تنگ کرتی ہیں اپنے والد کو. جتنی بھی باتیں ہیں میں سب کروں گا. اس کے بعد اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں انٹروڈکشن کراؤں گی. اچھا ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. Once again we're joined by General Secretary الخدمت وقاص جعفری صاحب. ویلکم ٹو دا شو. اور کل جو گفتگو رہ گئی تھی الخدمت کے حوالے سے, آج ہم وہ ساری باتیں کریں گے وقاص بھائی سے. بالکل. 15 رمضان کو یتیموں کے ساتھ ایک سولیڈیرٹی کا ڈسپلے ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں الخدمت نے بھی کچھ کیا ہے, تو میں اس بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے. یعنی مسلم ورلڈ کے اندر 15 جو رمضان ہے وہ یتیم بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور محبت کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو نہ صرف آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز OIC اس نے انڈورس کیا ہے, پاکستان کی سینٹ اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس کو انڈورس کیا ہے. تو اب گویا یہ ایک اسٹیبلش دن ہے, اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے بہت اہم بات ہے. جو چیریٹیز کام کر رہی ہیں, جو NGOs کام کر رہی ہیں, وہ اس دن کو مناتی ہیں. تو پاکستان میں آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ جان کے کہ 15 رمضان کو ایک تقریب ہو رہی تھی ایوان صدر میں, جہاں آغوش کے بچے اپنے صدر عارف الفی کے ساتھ افطار کر رہے تھے. دوسری تقریب ہو رہی تھی کراچی کے اندر کہ جہاں یونس خان جو ہمارے سابق صدر ہیں کیپٹن ہیں پاکستان ٹیم کے, وہ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے کراچی کے ایک مال کے اندر آرفن بچے خریداری کر رہے تھے. انہیں کہا گیا تھا, وہ گئے اور ان کی خوشی دیکھنے والی تھی کہ بچے اور بچیاں جو ہے کہ وہ اپنی پسند کے کپڑے, جوتے, کھلونے, چوڑیاں جو ہے کہ وہ خود جا کر پسند کر رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ ہمارے سسٹم میں لازمی بات ہے خواتین بھی کمائیں وہ بھی کریں, مگر ہمارا جو اس وقت موجودہ سسٹم ہے اس میں باپ ہی یہ سب کرتا ہے, لے کر دیتا ہے. چونکہ کمانے والا ہمارے ہاں بیشتر آپ جانتے ہیں کہ مرد ہے, تو بچوں کے حوالے سے تو بہت بڑی یہ والی بات ایون یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب یتیم بچے جو ہیں وہ خود بھی بہت یعنی کہ ترقی کر جائیں, بہت بڑے ہو جائیں, تب بھی وہ جو باپ سے ایک مانگنے کی, باپ سے لینے کی خواہش ہوتی ہے, یا باپ کچھ دے دے, کچھ لے کے آئے, وہ جو ایک حسرت اور ایک کمی ہے, وہ بھلے وہ ارباں روپے کیوں نہ کمانے لگیں خود, مگر وہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتے. تو یہ اچھا پھر ہم نے یہ کیا کہ الخدمت نے چند سال پہلے پاکستان میں یہ انیشیٹو لیا کہ پاکستان آرفن کیئر فورم POCF, یہ ہم نے بنایا کہ پاکستان میں جتنی بھی تنظیمیں آرفنس کے لیے کام کر رہی ہیں وہ ساری قابل قدر ہیں. دیکھیے یہ ایک بہت عمدہ بات ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ذرا کہ آپ صرف اپنے آپ کو بڑا کریں. اس کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اپنی ذات سے نکل کر اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, یعنی میں کہتا ہوں کچھ دائروں میں ہم سے بہتر بھی کام کر رہے ہیں. یعنی میں میرپور میں گیا تو وہاں ایک ادارہ ہے آرفنس کا, اب مجھے نام اس کا صحیح یاد نہیں آ رہا, اتنا شاندار کام کر رہے ہیں. ہمارے زمرد خان صاحب جو پنڈی میں یعنی سویٹ ہوم, سویٹ ہوم والے, دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ تو ہم نے یہ کیا کہ جتنے بھی بچوں کی طرح باقاعدہ کام, عیدی صاحب نے غیر معمولی کام کیا ہے, اسلامک ریلیف نے کام کیا ہے, اس طرح کے اور ادارے موجود ہیں. تو ہم نے ان سب کو کہا کہ ہم سب یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے. پھر اس طرح کرتے ہیں کہ پورے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ 15 رمضان کو پھر یہ سب کہیں ہم ہوسٹ بنتے ہیں, کہیں عیدی صاحب کی تنظیم ہوسٹ بنتی ہے, کہیں کوئی اور بنتا ہے, کہیں گورنر ہاؤس میں لے جاتے ہیں, کہیں ہم ان بچوں کو, تو گویا ہم یہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ اکیلے نہیں, یہ پورا معاشرہ آپ کے ساتھ ہے, پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, پورے آپ کے ایلڈرز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ آرفنس سے سولیڈیرٹی کے لیے, تو ہم نے یہی کیا کہ جو بھی چھوٹا سا کام کر رہا ہے. ابھی مجھے چند دن پہلے نے کہا کہ خاتون ہیں, انہوں نے یہاں لاہور کے اندر 3 کمرے کیولری گراؤنڈ میں لے کر بنایا ہوا ہے بچوں آرفنس کا. اس لیے کہ یہ ہمارے یہاں ایک ہماری جینز کے اندر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو لوگ اپنے اپنے جذبوں کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, کسی نے اپنی پوری پراپرٹیز کام کے لیے لگا دی ہے. تو یہ پاکستان آرفن کیئر فورم, یعنی یہ ایک آپ سمجھے کہ فیڈریشن ہے, یہ ایک امبریلا ہے کہ جس کے نیچے آرفن کی ٹیک کیئر کرنے والے سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور 15 تو یہ میں نے کہا یہ انیشیٹو لیا تھا ترکوں نے, انہوں نے کہا کہ کریں, پھر ہم بھی شامل ہو گئے. اب پوری دنیا کے اندر جہاں اور آپ دیکھیے ان آرگنائزیشنز کی بھی جو کارکردگی ہے وہ بھی اس سے بہتر ہوگی, بڑا عمدہ. اس کی جتنی بھی توصیف کی جائے اور تعریف کی جائے وہ کم ہے. اچھا آپ نے بتایا کہ 21 جو ہیں آغوش سینٹرز جو ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں اور 12 ایگزیکٹلی ابھی بن رہے ہیں, رائٹ؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایگزیکٹلی کتنے پر
سینٹر جو ہے آپ کو کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹو سیٹ اپ سینٹر, اور یہ آپ اس سب کو فنڈ کرنے کے لیے وہ آپ اپنے ڈونرز پہ ہی ریلائی کرتے ہیں مینلی؟ جی بالکل, اٹ ڈپینڈز آن سائٹ ٹو سائٹ اینڈ فیسلٹی ٹو فیسلٹی. کہ ظاہر بات ہے جب آپ ایک آغوش بناتے ہیں ایکڑ کے اندر, ایکڑ کا مطلب جو ہوتا ہے کہ جس میں یعنی 8 کنال ہوتے ہیں, اور ایک آغوش آپ بناتے ہیں 3 ایکڑ کے اندر, تو کہنے کا مطلب یہ کہ اسی حوالے سے ویری کرے گا. ہاں, تو یہ ڈپینڈ کرے گا. اچھا البتہ اوور آل جو خدمت کے تحت جو آغوش کا جو یعنی کہ جو کام ہو رہا ہے, یہ تقریباً کتنا بجٹ اس کے لیے؟ یہ تو دیکھیں اب تو یہ اربوں میں چلا گیا, اربوں میں چلا گیا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے اتنے زیادہ صرف آغوش کا بجٹ, صرف ایک آغوش کا بجٹ چلا گیا ہے. اچھا اسی لیے کہ ہم نے اس کو آسانی یہ کی ہے کہ چونکہ عام طور پہ ہمارے لیے آسان یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک آرفن کی اسپانسرشپ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی ایک آرفن کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے کتنی وہ موجود ہے, جو جس کو ہم ہاسٹل میں رکھتے ہیں, جس کو کھانا پینا بھی, لباس بھی سارا کچھ دیتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 48,000 پر منتھ, یعنی اس کی اسپانسرشپ ہے, سال میں آپ 2.5 لاکھ میں تقریباً آپ چلے جاتے ہیں, تو یہ ایک بچے کی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا الخدمت کی بیوٹی یہ بھی ہے کہ الخدمت پابند نہیں کرتا کہ آپ لازمی اتنا دیں, ٹھیک ہے, اور لازمی ضرور دیں, اور لازمی ہر سال دیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کمٹمنٹ کر لیں ہمارے ساتھ. مثال طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں کمرہ بنا کے دے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اٹس گڈ. یعنی دیکھیں نا کہ یعنی ہمارے بہت سارے آغوش ہیں کہ جہاں لوگوں نے بلاکس بنا دیے یا کمرے بنا دیے, یعنی اور ایسے آغوش بھی موجود ہے کہ جہاں ایک فرد نے کہا کہ میں پورا بنا کے دوں گا. تو یہ یعنی اچھا اس طرح یہ کہ جتنے آغوش موجود ہیں ہم ان کو اسپانسر کرتے ہیں. اس وقت جو ہے کوئی نہ کوئی افراد ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 4 بچے ہیں تو یہ 3 آغوش کے جو بچے یہ بھی ہمارے بچے ہیں. ہم 4 نہیں ہیں, ہم 7 ہیں, ہمارے 7 بچے ہیں. تو ان کو ہی بتاتے ہیں. میں ایک دفعہ ناروے میں گیا تو میں نے اوسلو میں دیکھا کہ خاتون نے ایک الماری کے اوپر جو کہ 3 بچوں کی تصویر لگائی جو اس کے گھر میں نہیں تھے. تو اس نے کہا جی کہ یہ وہ آرفن ہے جو ہم نے اسپانسر کیے ہیں, اور میں اپنے بچوں کو بتاتی ہوں کہ یہ تمہارے بھائی بہن ہیں. تو انہوں نے اپنی فیملی کا حصہ بنایا. اس کا انسپیریشن کہ ان بچوں کو پتہ ہے کہ یہ 3 ہمارے بہن بھائی ہیں جو پاکستان کے اندر کسی جگہ پر پڑھ رہے ہیں. تو ہم اس طرح لوگوں کو, فیملیز کو اٹیچ کرتے ہیں, ہم اس طرح افراد کو افراد سے اٹیچ کرتے ہیں, بچوں کو بچوں سے اٹیچ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ماڈل, ایک لائیو ماڈل ہے. ٹھیک ہے. وقاص صاحب, آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو کٹ یو آف. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد ہم اپنی کانورسیشن کو جاری رکھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Alright, welcome back to the show. So جی وقاص صاحب, ہم نے الخدمت کے جو ویریس ایریاز ہیں جہاں پہ وہ اپنے کام کرتا ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کی, ایجوکیشن, آرفنیجز اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف کے بارے میں. تو جب ڈیزاسٹر ریلیف کے بارے میں بات آئی تو ابھی جو ریسنٹلی فلڈنگ ہوئی تھی پاکستان میں, اس معاملے میں جو سب سے آئی تھنک سم ٹائمز نگلیکٹ ہو جاتا ہے ایشو, وہ یہ ہے کہ عورتیں دیٹ آر ایکسپیکٹنگ, رائٹ. تو اس سارے معاملے میں آبویسلی پانی کا مسئلہ ہے, لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, دیر از نو فیسلٹیز, ہیلتھ فیسلٹیز جو انہیں فیسیلیٹیٹ کریں اس معاملے میں. تو اس معاملے میں ایک تو یہ کہ الخدمت نے کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, اینڈ آلسو اس طرح کی کوئی ٹریننگ بھی. 3 لاکھ کے قریب خواتین جو تھیں وہ ہماری جو وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ آپ بتا دیں کتنی بڑی تعداد. پھر یہ ہے کہ جو فلڈ کے ایریاز تھے, آپ کو پتہ ہے نسبتاً شہروں کا ایک کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہاں کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, خاص طرح کی ثقافت ہے, تو وہ بہت ایک تو میں اچھا آپ نے یہ سوال کیا خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے. ذرا میں ذرا بتا دوں کہ الخدمت کا جو ہیلتھ کی خدمات ہیں, چونکہ ابھی تک اس کا اتنی ہم اس پر بات نہیں کر سکے, کہ اس وقت جو ہے الخدمت کے 45 ہاسپٹل ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر, فل فلیج ہاسپٹل جس میں تمام فیسلٹیز ہیں, جس میں سرجری سے لے کر اور ڈائگنوسٹک لیبارٹریز کی فیسلٹی موجود ہے. ہمارے پاس 69 میڈیکل سینٹر ہیں. یہ موبائل ہاسپٹلز ہیں؟ نہیں یہ نہیں. اچھا. جس طرح لاہور میں آپ نام سنتے ہیں کہ الخدمت ثریا عظیم ہے اور اس طرح کا ہاسپٹل موجود ہے. اچھا 69 ہمارے جو ہے ثریا عظیم بھی الخدمت کے اندر؟ ہاں جی 69 جو ہے کہ وہ میڈیکل سینٹرز ہیں جو تھوڑے چھوٹے ہیں, لیکن 69 پورے پاکستان کے اندر ہیں. 110 جو ہے کہ ہمارے پاس لیبز ہیں کہ جہاں یہ جو اور بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اور ان کی یعنی جو ہے کہ ایکوریسی بھی اور ان کی فریکوینسی بھی موجود ہے. اور 305 ہماری ایمبولینسز ہیں. یعنی یہ تو ہمارا ایک مستقل سیٹ اپ ہے ہیلتھ کا کہ جو چل رہا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف, جس میں آپ نے کہا ہے کہ ظاہر بات ہے خواتین ویسے بھی دیہاتی علاقوں میں بہت ولنریبل ہیں, یعنی بہت موو نہیں کر سکتی نا. ظاہر بات ہے ایک مخصوص ان کا دائرہ کار ہے کام کرنے کا ہے, اور وہ پوری طرح اپنے مرد کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. جب یہ سیلاب آیا تو اس میں بہت بڑا مسئلہ تھا
بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر بات ہے کچھ خواتین تھیں کہ جو موو کر سکتی ہیں وہ تو کر لی ہیں، لیکن جو وہ تھیں کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں ان کا بڑا پرابلم تھا، نہ ڈاکٹر ہے، نہ ان کے پاس کوئی سواری ہے، نہ وہ موو کر سکتی ہیں. تو الخدمت نے ایک کام تو یہ کیا کہ الخدمت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ الخدمت نے موبائل جو ہے کہ میڈیکل یونٹ بنائے. ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کی ایک وین ہوتی ہے نا، بڑی وین، اس بڑی وین کے اندر پورا جو ہے کہ منیمم جو سامان ہو سکتا ہے کہ جس میں اسٹریچر سے لے کر اور چھوٹی موٹی سرجری تک، اور جس کے اندر جو ہے کہ کم از کم 4 سے 5 ٹیسٹ کرنے کی سہولت. ٹھیک ہے. یعنی ڈینگی کا ٹیسٹ، ملیریا کا ٹیسٹ، جو پانی والے علاقوں میں خاص طور پر مچھر وغیرہ کے آتا ہے. تو گویا ہم نے یہ تیار کر کے مختلف ڈونرز ہمارے جو تھے ان کے تعاون سے، آرگنائزیشنز کے تعاون سے، ہم نے یہ جو ہے کہ تقریباً جو ہے 20 کے قریب یہ ہماری جو ہے کہ موبائل ہماری جو وینس تھیں، میڈیکل وینس تھی، کہ یہ چلی گئی ہیں. اور پھر انہوں نے جو ہے کہ اپنے جہاں جہاں پہنچ کر انہوں نے کیمپس لگائے اور وہاں جو ہے کہ لوگوں کی تشخیص کی اور جو فوری طور پر جو ان کو دوا دی جا سکتی تھی. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تقریباً 3 لاکھ کی تعداد آ رہی ہے اس پورے علاقے میں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی یعنی اس سیلاب کے اندر جو تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، سب سے زیادہ یعنی 1/3 پاکستان متاثر ہوا ہے زمینی طور پر. زمینی طور پر 1/3 پاکستان متاثر ہوا ہے، 1.5 کروڑ لوگ یہ متاثر ہوئے. تو 3 لاکھ خواتین ایسی تھیں کہ جو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، اور وہ یعنی یہ تعداد آئی ہے. یعنی مالی نقصان بھی ہمارا تقریباً $10 ارب. بالکل جی. اور یہ یعنی انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے یہ فگر آئی ہے، یہ کو میں نہیں کہہ رہا. اب ظاہر بات ہے الخدمت اپنی کیپیسٹی کے اندر الخدمت نے کوئی 30,000 خواتین کا جو ہے نا کہ ان کی پروفائلنگ کی ہے. پروفائلنگ کا مطلب ہے کہ وہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، یعنی ان کی ایج، ان کی عمر جو ہے کہ ان کی یعنی کیپیسٹی، وہ کس میں فیز کے اندر موجود ہیں، یہ پورا جو ہے کہ کر کے اور پھر موقع کے اوپر جو ان کو جو ضرورت تھی وہ دوا ہم نے ان کو فراہم کی ہے. اچھا 1700 ڈیلیوریز جو ہے کہ ہمارے ان کیمپس کے اندر ہوئی. ظاہر بات ہے آپ انتظار نہیں کر سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ظاہر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی نہیں کر سکتے اس لیے. تو وہ تو گویا 1700 سیف ڈیلیوریز، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. تو یہ ڈیلیوری جو ہے کہ وہ ہوئی ہے. اور باقی یہ ہوا کہ جہاں ممکن تھا اپنی ایمبولینسز کے ذریعے ہم نے ان کو قریبی ہاسپٹل جو ہے وہ پہنچایا. تو الخدمت کا یہ ایک بڑا یونیک کام ہے، اور ہم اس ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ کہ اس بنیاد کے اوپر چونکہ ایک خاص جگہ کا، اور میں یہ بات بتا رہا ہوں جعفر آباد، نصیر آباد، کشمور، جیکب آباد، یہ وہ علاقے ہیں کہ جو بہت ہی پسماندہ ہے کہ جہاں پبلک سیکٹر کی سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو تھی بھی وہاں پانی آ گیا. ظاہر بات ہے اگر ایک میڈیکل سینٹر موجود ہے تو وہاں پانی کھڑا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے جو عملہ تھا اس کو کیسے یقینی بنایا وہاں پہ؟ نہیں دیکھیے پھر اس کے لیے تو بہت خواتین نہیں، اس میں یہ تھا کہ ہماری پوری والنٹیئرز کی ٹیم موجود تھی. اچھا دیکھیے مثال تو میں سکھر ہمارا بیس کیمپ تھا، یعنی سکھر جو کہ یہ بلوچستان کو بھی لگتا ہے اور یہ سندھ کو بھی لگتا ہے. تو سکھر سے جو ہے کہ ہماری یہ ساری چیزیں جاتی تھی. اچھا سکھر سے پیچھے پہ جو ہے پورے پاکستان سے ڈاکٹر جاتے تھے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاہور تک سے ڈاکٹر سکھر گئے، اور سکھر سے آگے انہوں نے لاہور سے ڈاکٹر جنوبی پنجاب گئے، روجھان، توسا، یہ جو ڈیرہ غازی خان ساؤتھ پنجاب ہے، یعنی میرے دوست ہیں، میں ان کو پرسنل جانتا ہوں. روجھان پہنچے، یعنی لاہور سے ڈاکٹر توسا، فاضل پور، محمد پور، روجھان جو ہے جو ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب کے علاقہ یہاں گئے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 250 ڈاکٹر تو ترکی جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف والنٹیرزم جو ہے کہ پایا جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں دس از ایسٹ فار اس، یہ ہمارے پورے پاکستانیوں کے لیے ایک ایسٹ ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا کہ ابھی سوشل میڈیا پر کہ 2021 میں کا جو ایک ڈیٹا لیا گیا جس میں بتایا گیا کہ ہر 10 میں سے 8 پاکستانی نے چیریٹی کوئی نہ کوئی چیریٹی کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی دنیا میں کسی بھی قوم سے زیادہ جو ہے کہ یعنی اوپن ہارٹ ہے، کھلا دل رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیریٹی یہ نہیں ہے کہ ہاؤ ڈیپ یور پاکٹ از، چیریٹی مینز ہاؤ بگ یور ہارٹ از، کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی جیب کتنی گہری ہے. تو یہ ہم نے یہ دیکھا اس میں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا وسیع بھائی کہ اس میں کہ ڈاکٹر کہاں سے ہے، لیڈی ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، اور ہمارے جو ڈاکٹر جو ہے کہ پچھے موجود ہے. اور نہیں میں خاص طور پہ لیڈی ڈاکٹرز ہی کی بات کر رہا ہوں. جی وہ بالکل انہوں نے والنٹیئرز کیا اور ہم ان کو جو ہے نا کہ جہاں تک وہاں لے جا سکتے تو ظاہر ہے، اور جہاں مجبوری ہے تو وہاں ظاہر آپ کو میل ڈاکٹر بھی جو ہے مجبوری میں یہ خدمات انجام دیتے ہیں. ہمارے تمام ہاسپٹل میں یہ ہو رہا ہے. ہم اپنی کانورسیشن یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے کچن کی طرف جہاں پہ ڈاکٹر ہنا ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اوور ٹو یو ڈاکٹر ہنا. السلام علیکم، دس از ڈاکٹر ہنا. رمضان مبارک، ویلکم ٹو لارڈس کچن. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور میری ریسیپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج میں چلتی ہوں ایک نئی اور ڈیلیشیس ریسیپی کی طرف، اسٹیک، جو کہ ہمارا فیوریٹ ہے. بلیک پیپر اسٹیک ینگ جنریشن کا تو فیوریٹ ہے ہی ہے، اب تو بچوں کا بھی فیوریٹ ہو گیا اور بڑے بھی کھا لیتے ہیں مزے مزے سے.
تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بلیک پیپر اسٹیک. تو میں نے انگریڈینٹس جو ہیں وہ اپنے پاس لے لیے ہیں. سب سے پہلے میں نے چکن فلا لیا ہے اور چکن فلا کو میں نے پہلے ہی میرینیٹ کر لیا تھا. میرینیشن کے لیے جو ہے وہ آپ کو 2 آورس چاہیے میکسیمم, اور اس میں آپ ایڈ کر لیں گے مسٹرڈ ساس, سم بلیک پیپر, سم وائٹ پیپر, کرش چلی اینڈ سالٹ. دیٹس اٹ. یہ آپ نے مکس کیے سارے سوسز اور ایڈ کر دی اس کے اندر, اور 2 گھنٹے کے لیے آپ نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا. تو ہمارا فلا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا. چلیں اب میں فلا کو فرائی کر لیتی ہوں. فلیم کو میں لو ہی رکھوں گی, زیادہ میڈیم فلیم بھی آپ نے نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اور آئل ہم بالکل تھوڑا سا لیں گے, اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا, اس کو شیلو فرائی کرنا ہے. جتنا آپ ایک ایگ کے لیے لے لیتے ہیں اتنا ہم آئل لیں گے, 2 to 3 ٹی اسپونز آف آئل. اور فلا کو جو ہے میں فرائی کر لوں گی. چل فرائی کرنے کے لیے میں اس کو رکھ دیتی ہوں. آہستہ آہستہ آئل بھی گرم ہو جائے گا, اور بالکل لو فلیم پہ آپ نے اس فلا کو فرائی کرنا ہے. فلیم کو بالکل بھی ہائی نہیں کرنا آپ نے, ورنہ آپ کا چکن جو ہے وہ باہر سے تو پک جائے گا, براؤنش ہو جائے گا, لیکن اندر سے وہ کچا رہ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو میں اوپر رکھ لیتی ہوں. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی نوٹس کرنا ہے کہ بالکل ڈرائی پین پہ آپ کا فلا نہ ہو, تاکہ پین کے ساتھ چپک نہ جائے. آئل کا نیچے ہونا ضروری ہے. اس کے بعد میں اس کی سوس کو بناؤں گی آپ کے سامنے. بہت مزیدار, سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے اسٹیک. اچھا, فاسٹ فوڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں نو ایج لیمٹس, ہر ایک کو پسند ہوتا ہے, بڑوں کو بھی, ینگسٹرز کو بھی, بچوں کو بھی, سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے. اور جب آپ رمضان کی افطار میں اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو مزہ ہی دو بالا ہو جاتا ہے. ایک ڈفرینٹ سی چیز ٹیسٹ کے لیے مل جاتی ہے آپ کو. چل فلا جو ہے وہ میرا ریڈی ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ آلموسٹ 2 آورس کے لیے آپ نے میرینیٹڈ جو چکن ہے اس کو رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اسی وقت اگر آپ میرینیٹ کریں گے, اسی وقت اگر آپ فرائی کر لیں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا. اس کے جو مسالے ہم نے اس میں ایڈ کیے ان کی تھوڑی سی ایبزاربنگ ہونے دینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. چل میرا چکن جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو گیا ہے. اس کو میں سائڈ پہ کر لیتی ہوں. میں ایک پلیٹ میں رکھ لیتی ہوں سائڈ پہ چکن کے فلاس کو. چلیں, بالکل لو فلیم پہ ریڈی ہو گیا ہے میرا چکن. اور اب میں لے لوں گی پین, اور اس کے اندر میں ویجیز کو بوائل کر لوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ میڈیم فلیم کر سکتے ہیں. ویجیز میں نے لے لی ہوئی ہیں باؤل میں. چل اتنا سا پانی ایڈ کرنا ہے ہم نے, اباؤٹ 1 گلاس, اور ایڈ کر دوں گی میں ویجیز. ویجیز کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے ہم نے, تھوڑی سی سافٹنیس آ جائے ان کے اندر. فلیم کو اب آپ نے میڈیم کرنا ہے, پرفیکٹ. فلا میں آپ نے فلیم کو لو رکھنا ہے, اور ویجیز کو سافٹ کرنے کے لیے آپ نے میڈیم ٹون میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آئل میں ایڈ کر لوں گی, اباؤٹ 1 ٹی اسپون, تاکہ اس کی کلرنگ جو ہے وہ تھوڑی شائنی ہو جائے. پھر میں ایڈ کر لوں گی اس کے اندر سالٹ, اباؤٹ ½ ٹی اسپون. دین بلیک پیپر, یہ بھی ½ ٹی اسپون. اینڈ وائٹ پیپر اباؤٹ 1/4 ٹی اسپون. پرفیکٹ. یہ میں نے ایڈ کر لیا. اب میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے.
اچھا یہ جو ہے ہمارے پاس یہ میں نے لے لی ہے بروکلی, میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ویجز میں ایز پر ریکوائرڈ. اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبل تو آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں. کیرٹس لے لی ہیں میں نے اس میں, فریش بینز لے لی ہیں اور زکونی ایڈ کی ہے میں نے اس میں ویجز میں. ٹھیک ہے, آپ کو جو جو ویجز پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ان کو ہم اچھے سے سافٹ کر لیں گے. ویجز ہماری سافٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم جو نیکسٹ اسٹیپ کریں گے سوس میکنگ ہوگا وہ. چلیں ہماری ویجز جو ہیں وہ آلموسٹ سافٹ ہو چکی ہیں. آلموسٹ 1 منٹ میں اس کو اور دوں گی سافٹ ہونے کے لیے, دین میں اس کو نکال لوں گی. چلیں ویجز ہماری جو ہیں وہ آلموسٹ ہو چکی ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے, ویجز کو میں نکال دیتی ہوں اور اس کا جو واٹر ہم نے ایڈ کیا تھا اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی پین میں اسی ٹیسٹ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ڈرائی کر لیں گے اور پھر اس کو ہم سوس میکنگ کے لیے یوز کریں گے. ٹھیک ہے, سوس میکنگ کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آئل لیں گے. ڈرائی ہو چکا ہے آلموسٹ. آئل لے لیا. اب ایڈ کر لیں گے اس کے اندر گارلک پیسٹ اباؤٹ ½ ٹی اسپون. ٹھیک ہے, اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس کا کلر لائٹ سا ہم نے گولڈن ہونے دینا ہے. فلیم کو تھوڑا سا لو کر لیں. چل اور ساتھ ہی اس کے اندر ایڈ کر لیا ہم نے واٹر اباؤٹ ½ گلاس. واٹر ایڈ کر لیا. اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 1/4 ٹی اسپون آف بلیک پیپر. بس ہلکا سا ٹیسٹ دینا ہے کیونکہ ہمارا جو اسٹیک ہے وہ بلیک پیپر اسٹیک ہے. اینڈ سلائٹ سی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے وائٹ پیپر, بالکل سلائٹ. اس کے بعد ڈیمی گلاس جو ہے وہ میں نے آلریڈی مکس کر لیا تھا, پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے. آپ نے 1 to 2 ٹی اسپونز لینے ہیں اس کے اور واٹر میں اس کو مکس کر لینا اچھے سے. فلیم کو دوبارہ میں نے میڈیم پہ کر لیا. چل اب اس کے اندر میں ایڈ کر لوں گی ڈیمی گلاس. اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں آپ کہ یہ نیچے نہ ہو گیا ہو سارا اور اوپر صرف پانی والی کنسسٹنسی نہ رہ گئی ہو. یہ دیکھیں اس طرح تھک ہوتا ہے, یہ آپ کے سوس کو تھک کر لے گا. چلیں پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیا آپ نے. فلیم کو میڈیم کر لیا. ٹھیک ہے, بالکل سمپل آپ نے فرائی کرنا ہے پوٹیٹوز کے ساتھ. سلائڈ سا آپ نے سالٹ لگانا اور جیسے نارملی ہم ڈیلی فرائز بناتے ہیں اپنے گھر میں ویسے آپ نے کر لینا ہے. چلیں میرا سوس بالکل ریڈی ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ میرا سزلر ہے. پہلے میں اس کو آپ کے فرنٹ پہ لے آتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آ جائے. سب سے پہلے ہم انینز لے لیں گے جو میں نے کاٹ کے رکھ لیے تھے. انینز کو پورے سزلر میں ہم پھیلا لیں گے. اس کو سائڈ پہ کر لیں. بالکل راؤنڈ شیپ میں آپ نے کٹ کرنے ہیں انینز. چلیں سزلر میں آپ نے انینز لے لیے. اب آپ نے ویجز جو ہیں ان کو بالکل سائڈ پہ لے لینا ہے. کھانے میں بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا ویجز کا اور گارنشنگ کے لیے بھی بہت اچھی ہیں. چلیں اس کو میں ہاتھ سے سیٹ کر لیتی ہوں. ہاتھ میرے واشڈ ہیں اور سینیٹائز ہیں. چلیں سیٹ اسائڈ. اور پھر اب ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے فلا. فلا کے لیے میں لے لیتی ہوں ٹانگس.
बिल्कुल सेंटर में इनको ऐड कर लूँगी। ये मेरे फिलास हैं और अब मैं इनके ऊपर सॉस स्प्रेड करूँगी। सॉस के लिए मैं जो स्पून है उसको बदल लेती हूँ। चलिए, टिश्यू को साइड पे किया। ये हमारा ब्लैक पेपर स्टेक जो है वो रेडी है। यमी यमी डिलीशियस स्टेक इज रेडी। चलिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेक को और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा डिलीशियस बना है आपका स्टेक या नहीं। इन्जॉय किया करें। हमारी रेसिपीज़ बिल्कुल इजी होती हैं, इजी टू कुक होती हैं और 5 to 8 मिनट्स की गेम होती है टोटली। चलो, स्टेक जो है वो मेरा रेडी है। साथ इसके मैं रख लूँगी फ्राइज़। चलिए, सेट असाइड। गर्मा गर्म फ्राइज़ ऐड कर लिए हैं मैंने। इसमें क्रीम ऐड कर लेती हूँ गार्निशिंग के लिए मैं, इफ़ यू वांट। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी लगती है ये गार्निशिंग के लिए। तो मेरा ब्लैक पेपर स्टेक इज़ रेडी। घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका स्टेक कैसा बना और आपने एंजॉय किया या नहीं। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, और हमें ये भी बताएं कि अल-खिदमत एजुकेशन सेक्टर में क्या कर रहा है एग्जैक्टली, कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे इनरोल्ड हैं इन स्कूल्स में, और ये एजुकेशन लेवल जो है वो कहाँ तक जाती है। सो इज़ इट जस्ट प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स, या यू नो हायर एजुकेशन, कहाँ किस लेवल तक जो है वो बच्चे पढ़ सकते हैं अल-खिदमत के स्कूल्स में? एजुकेशन के 7 एरियाज में बहुत एक अहम एरिया जो है कि वो एजुकेशन है। ठीक है। और हम 3 लेवल्स पर काम कर रहे हैं। नंबर 1 स्कॉलरशिप, ठीक है। नंबर 2 फॉर्मल स्कूल्स, और नंबर 3 जो है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर। ठीक है। तो जहाँ तक स्कॉलरशिप का ताल्लुक है कि अल-खिदमत जो है वो इंटर से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, MSc तक, उसके बाद भी जो है लड़कों और लड़कियों को जो है कि स्कॉलरशिप देता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर के इदारे में। चूँकि प्राइवेट सेक्टर में चूँकि महंगा ज़्यादा फीसें ज़्यादा होती हैं, तो और ये चूँकि मेरिट पे आते हैं, जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में जाएगा, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में जाएगा, तो उसका मतलब मेरिट पे ही जाएगा। तो उसमें फिर हमने ये तय किया कि हम उनको, तो ये हमारा स्कॉलरशिप है। इस वक्त हमारे पास कोई 2000 बच्चे और बच्ची रजिस्टर्ड हैं कि जिनको हम इस वक्त स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फ्राम इंटरमीडिएट टू मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT जो है कि हम दे रहे हैं। उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स आती है हमारे पास, डोनर्स को हम देते हैं। तो इस वक्त एक हमारा ये, हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, और ये पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। कितने बच्चे जो हैं इस 2000 बच्चे इस वक्त जो है कि वो, और ये 50-50 रेशो है। 50% गर्ल्स हैं, 50% बॉयज़ हैं। ठीक है, ओके। ये सुन के बहुत खुश होती है। अच्छा जी, हाँ। दूसरा जो है कि हमारा वो है स्कूल्स हैं। इस वक्त जो है कि हम, बल्कि हो सकता है आपसे सवाल करें कि अगर 51% आबादी है ख़वातीन की, तो 50% वो 1% जो है वो आप क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे? बल्कि हाँ, अब क्यों नहीं तो है? बड़े इदारों में तो यानी गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा हो गई है, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना। दूसरा हमारा रेगुलर स्कूल्स हैं। रेगुलर स्कूल हमारे 50 से ज़्यादा रेगुलर स्कूल्स हैं कि जहाँ इस वक्त हमारे पास जो है कि बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसमें इनमें कितने ये मैट्रिक बच्चे? ये मैट्रिक लेवल, राइट। ये मैट्रिक, इनमें कितने? ये 5000 से ज़्यादा है। ये ठीक 5000 बच्चे हैं कि जो हमारे अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन जो है कि उनको हम दे रहे हैं। ये दूसरा प्रोजेक्ट है। और तीसरा बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट ये है, वो ये कि वो जो मैंने आपको थोड़ा, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें नॉर्मल जो आप समझ लीजिए कि 2000। And again it's the same, जो नहीं दे the funding comes from आपके डोनर्स से आती है। जी आती है, बिल्कुल आती है। और ये यानी ये अफोर्डेबल है। और जो नहीं दे सकता ज़ाहिर बात है उनको फिर हम यहाँ से सपोर्ट कर रहे होते हैं। और तीसरा हमारा वो है 2000 अफोर्डेबल हर एक के लिए तो नहीं है, नहीं होता ज़ाहिर। फिर हमारे पास प्रोविजन मौजूद है, ज़कात फंड भी मौजूद है और हमारे पास वो चीज़ें मौजूद है। तीसरा हमारा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे या जिनके वालिदैन नहीं भेज सकते या जो अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए हमने शाम के औकात के अंदर जो है हमने मकान किराए पर लेकर वहाँ मुस्ताद फराहम करते हैं। उनका निसाब बनाए हुए हमने पूरा निसाब बनाए हुए कि अच्छा उनमें से जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे फिर हम उनको लेके चलते हैं।
ان کو پھر ہم ریگولر اسکول میں لے کے چل جاتے ہیں. اس وقت جو ہے ہمارے پاس 52 چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہیں پورے پاکستان میں, کہ جہاں وہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ جو صبح کے وقت یا کام نہیں کرتے یا فارغ ہیں, شام کو ہم ان کو لے کر آتے ہیں, ہم انہیں استاد دیتے ہیں, ہم انہیں کتابیں دیتے ہیں, ہم انہیں جو ہے کہ کھانے پینے کا کچھ لائٹ سا کچھ دیتے ہیں, ہم انہیں سال میں کچھ کپڑے بھی دے سکتے ہیں, اپنے ڈونر کے تعاون سے عید گفٹ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ اس کا نام ہے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر. ابھی میں نے جس طرح آپ کو ایک اسٹوری سنائی تھی پرائیویٹ یونیورسسٹی کی, ابھی بلکہ ایک اور اسٹریٹ اسکول گروسری والے, ابھی میں نے بالکل مجھے ایک رپورٹ آئی کہ ایک بچہ جو آج سے 10 سال پہلے ہمارے ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے اندر آیا تھا, اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا, اس کے اندر پوٹینشیل تھا, ہم اس کو یونیورسٹی تک لے گئے, اور اس نے جو ہے کہ سائبر سیکورٹی کے اندر BS کیا. اس وقت وہ نادرا میں جاب کر رہا ہے, یعنی وہ اسٹریٹ چائلڈ تھا. تو یعنی دیکھیں نا کیا ہاؤ دا لائف از ٹرانسفارمنگ, زندگی کیسے تبدیل ہو رہی ہے, یہ وہ چیز. تو گویا ایجوکیشن کا تو کرائسس یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. پاکستان دنیا میں 200 ممالک میں دوسرے نمبر پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے, یعنی دوسرے نمبر پر ہے الجزائر, اور اس کے بعد دوسرا نائجیریا, اور پھر پاکستان, کہ جس میں جو ہے 2.25 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہے. اور اچھا میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا اپنا دعا کہ لکھا تھا کہ پاکستان ایجوکیشن پر جو خرچ کر رہا ہے پبلک, یعنی اس وقت ہم لیس دین 2% خرچ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ GDP کا جو بہت ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنا ہی خرچ کرتا رہے تو وہ کون سا سال ہوگا جب پاکستان 100% لٹریٹ ہوگا, ان کا 2075. یعنی اگر پاکستان اسی رفتار سے ریسورسز جو ہے کہ ڈالتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ جہاں دنیا اندھوں کو پڑھا رہی ہے بریل سسٹم کے لیے, جہاں دنیا ہوم اسکولنگ پہ آ گئی ہے کہ ریاست جو ہے کہ بچوں کو کتاب اور استاد گھر پہ ڈور اسٹیپ پر لے کر آ رہی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی یہ صورتحال ہے. تو اس وقت ہر سال آئی تھنک جب بھی بجٹ بنتا ہے آئی تھنک کہ ایجوکیشن پہ کم اور کم اسپینڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آئی تھنک کہ وہ اس کا بجٹ کٹ کر دیتے ہیں پھر ایجوکیشن. سو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. وسیع صاحب اس کی تصدیق کریں گے کہ جو ہمارا ایک بہت ہی اچھا ادارہ ہے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ, اس وقت جو ہے کہ وہ پبلک سیکٹر کے 40,000 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی گویا کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو, اور وہ کہہ رہے ہیں 1/3 خرچے میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ حکومت کا اگر ایک بچے پر خرچہ کر رہی ہے 3,000 روپے, تو یہ جو NGOs ہیں جو ریپیوٹیبل ہیں, سب نہیں ریپیوٹیبل ہیں, جو اچھا کام کر رہی ہیں, پروفیشنل ہیں, وہ 700-800 روپے میں ایک بچے کو وہ تعلیم دے رہی ہیں جو حکومت 3,000 میں نہیں دے پا رہی. غزالی کو 300 اسکول جو ہیں وہ, ہاں اس وقت 40,000 50,000 بچے اور 300 اسکول ان کو ملے اسی والے سے. تو گویا یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ دنیا میں یعنی اب ورلڈ اکنامک فورم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں نا اسکولوں میں 2030 کے بعد یہ بالکل ڈسکارڈ ہے, کسی کام کی نہیں. 2003 اب تو چیٹ GTP آ گیا ہے کہ یعنی اب تو یعنی دنیا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, اور ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم وہ رٹر سسٹم کے دور پہ کھڑے ہیں, ہم وہ جو ہے کہ ہم گریڈوں کے اوپر کھڑے ہیں. تو یار کہ بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال الخدمت کا ایک 7th ایریاز یہ بھی ہے کہ جس میں ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا جیسے ہم شو اینڈ ہو رہا ہے تو میں آپ سے ایونچوئل آخری سوال یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الخدمت کا ان سارے ایریاز کو لے کے اس کا ویژن کیا ہے ان دا نیکسٹ 10 ایئرز, آپ لوگوں کے کیا ٹارگیٹس ہیں ایگزیکٹلی؟ ہمارا ایک ویژن تو ہے کہ ہم اس کو عالم اسلام کی سب سے بڑی جو ہے کہ سوشل سیکٹر کی NGO بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا عزم ہے کہ وہ کریں گے. دوسرا یہ کہ ہم کچھ ماڈل کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے مگر آپ کا میدان جو ہے وہ تو پوری انسانیت ہوگی. انسانیت ہے بالکل ہے, لیکن صرف عالم اسلام. جی بالکل عالم اسلام, لیکن خدمت تو انسانیت بھی کریں گے. عالم اسلام کی ہوگی دنیا میں, مگر جہاں پہ بھی کیٹاسٹروفی آئے گی وہاں پہ ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یعنی اس سے قطع نظر کہ وہ ملک جو ہے اس کے نہیں بتا رہا ریگارڈلیس, میں نے جس طرح آپ کو بتایا. دوسرا یہ کہ کہ NGO جو ہے وہ کبھی بھی حکومت کا متبادل تو نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ از گورنمنٹ, اس کے پاس ایک پورے ادارے ہوتے ہیں, وسائل ہوتا ہے, بجٹ ہوتا ہے. NGO کیا کرتی ہے, وہ ماڈل کریٹ کرتی ہے. جس طرح میں نے آغوش کے ماڈل کی بات کی, جس طریقے سے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل ہم نے لنکیجز کی بات کی ہے, بالکل اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ ماڈل یعنی ہاسپٹل مثلا ہم ایک میڈیکل سٹی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے کہ یعنی 360 کی پوری سہولیات موجود ہوں. ہمارا اگلے 10 سال کا یہ ہے کہ ہم ایک پورا ایک میڈیکل سٹی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر کا
فوکس، اس لیے کہ زیادہ مسائل یہیں سے آغاز ہوتے ہیں کہ اگر ماں کی صحت اور بچے کی صحت کو انشور کر دیا جائے تو پھر آپ ایک اچھی نسل جو ہے اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو ہمارے مستقل ویژن کے اندر جو پرائرٹی ہماری ہے وہ پرائرٹی ہے. اور اگلی جو چیز ہے وہ یہ کہ چونکہ زلزلہ سیلاب آ کر گزر گیا، اب ان سیلاب والے علاقوں کے اندر ہم ایک مستقل پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں تعلیم کے اور صحت کے. یہ ہمارا کرنے کا ٹھیک ہے. Great. All right, that sounds wonderful and thank you so much for being on the show and ہمیں آپ نے بتایا الخدمت کے بارے میں and جو بھی وہ سروسز وغیرہ جو پرووائڈ کریں in all of these different sectors. So thank you so much and we have to head to a break. So let's take a short break. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور اب ہمیں جوائن کیا ہے رموز علی قلندری صاحب نے. آپ ایک بڑے معروف نعت خواں ہیں اور سرکار کا ذکر ہوگا، ہمارے آقا کا ذکر ہوگا. رموز صاحب. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. اپنی آنکھوں سے لگا لوں میں سنہری جالی، اپنی آنکھوں سے لگا لوں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، اپنے دکھ درد سناؤں میں کسے تیرے سوا، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، بن تیرے کون سنے حال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی میری، صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی میری، مجھ کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، مجھ کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے.
हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। जाकल्ला, क्या कहने कलंदर साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दुआ की तरफ बढ़ने से पहले मुझे नात के अपनी नातिया नज़्म याद आ गई, मुझे लगा आपसे भी नाज़रीन से भी ज़रूर वो शेयर की जाए इस मौके पे। आने वाले तू मदीने से होके आया है, आने वाले तू मदीने से होके आया है, इस महकती हुई जन्नत में झूमने दे मुझे। आने वाले तू मदीने से होके आया है, इस महकती हुई जन्नत में झूमने दे मुझे, अपने पैरों को चूमने दे मुझे। आने वाले तू मदीने से होके आया है, इस महकती हुई जन्नत में झूमने दे मुझे, अपने पैरों को चूमने दे मुझे। आने वाले मेरी आँखों पे अपने पाँव तो रख, आने वाले तू मदीने से होके आया है। जज़ाकल्लाह जनाब। अच्छा, we just have to head to our package for today, which is Taiwan, और देखते हैं कि वहाँ पर रमज़ान किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। Let's take a look. जनूब मशरकी एशिया में और बहरुल काहिल के साथ ताइवान है, जो चीन के साथ साथ 140 किलोमीटर तक है। ताइवान जजीरों का एक मजमुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जजीरा फारमूसा है। इसके साथ दीगर छोटे छोटे जजायर हैं। इस मुल्क के रकबे का तखमीना 37,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ये इलाका तकरीबन मुकम्मल तौर पर उन इलाकों में से ज्यादातर ऊंचाइयों पर मुश्तमिल है जो मशरकी इलाकों में मरकूज हैं, जबकि जमीनें पहाड़ियों में उतरती हैं और भरपूर तेज बहाव वाले छोटे दरिया इन पहाड़ियों से निकलते हैं। ताइवान की आबो हवा मौसम के लिहाज से बदलती रहती है, लेकिन ज्यादातर गर्म मरतूब या नीम गर्म मरतूब है। ताइवान के जनूब में आमतौर पर ज्यादा बारिशें होती हैं। ताइवान जनूब मशरकी एशिया के खित्ते में सबसे नुमाया इक्तसादी मराकज में से एक है और इसे सिंगापुर, हांगकांग और जनूबी कोरिया के साथ साथ 4 एशियाई टाइगरों में से भी एक समझा जाता है। एक टीम की तरह काम करते हुए ये मुल्क 1960 से 1990 की दहाई के दौरान इंतहाई तेज रफ्तारी से इक्तसादी तरक्की की शरह हासिल करने में कई लोगों के साथ हिंदुस्तानी और इंडोनेशी लोग भी इस मुल्क की आबादी का हिस्सा हैं। यहाँ के इस्लामी उमूर इस्लामिक सोसाइटी ऑफ चाइना के ज़ेरे इंतज़ाम चलाए जाते हैं, जो मुल्क में मसाजिद और मजहबी तालीमी उमूर की निगरानी करती है। ताइवान एक कसीरुल मसाजिद नहीं थी। ये मस्जिद मुल्क भर की मसरूफ तरीन मस्जिद है। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने भी इस मस्जिद में नमाज अदा की है। ये मस्जिद डॉन के पड़ोस में वाक़े ताइपी ग्रैंड मस्जिद है, जो ताइपे शहर में वाक़े है। इस मस्जिद को रमज़ानुल मुबारक की आमद की तैयारी के सिलसिले में ज्यादा तवज्जो मिलती है। ये मुल्क की सबसे मशहूर इस्लामी इमारत है। बहुत से नौजवान इसे हैं, मुख्तलिफ मजहबी और साइंसी सरगर्मियां अदा करते हैं। ताइवान के मुसलमान रमजान के मुकद्दस महीने के चांद के नजर आने का बेताबी से और शिद्दत से इंतजार करते हैं और चांद नजर आने पर उसका ऐलान ताइवान के मीडिया के जरिए अरबी और चीनी दोनों जुबानों में किया जाता है। यहाँ के इस्लामी महकमे माह मुकद्दस के पहले दिन की शिनाख्त के लिए चांद नजर आने की तस्दीक के जिम्मेदार हैं। चांद नजर आने का ऐलान करने का जिम्मा एक इस्लामी महकमे का है। यहाँ के लोग अपने ताइवान के सबसे बड़े इस्लामी इदारे एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स इन चाइना के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सरगर्मियाँ रखते हैं। इन सरगर्मियों में अरबी, कुरान पाक, हदीस, शरीयत के तरबियती कोर्सेज,
کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے منعقدہ مقابلے اور سرگرمیاں شامل ہیں، جن کا اہتمام چائنیز اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن افطار کے دسترخوان پر کرتی ہے، اور اپنے مقررہ وقت سے کچھ پہلے مسلم خاندان اپنے تمام ارکان کو جمع کر کے، چاہے وہ نوجوان ہوں یا بوڑھے، بہت سے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ پڑوسیوں کو بھی مدعو کر کے رمضان المبارک میں اوقات کے مطابق جمع ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے رمضان المبارک کے یہ ایام۔ یہ سب مل کر لذیذ پکوان بناتے ہیں۔ تائیوان میں مسلمانوں کا آبادیاتی تنوع رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک نیا سماجی اور مذہبی منظر تخلیق کرتا ہے، جس میں سماجی یکجہتی سب سے واضح عنصر ہے۔ یہاں کی مساجد کی نمایاں خصوصیات میں ضیافتوں کا اہتمام بھی شامل ہے۔ مسلم نوجوان رضاکارانہ طور پر ان ضیافتوں کی تیاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اذان سے پہلے دسترخوان سجا دیے جاتے ہیں اور ان پر مختلف متنوع قسم کے کھانے چن دیے جاتے ہیں، جن میں گوشت اور سبزیاں بھی شامل ہوتی ہیں، جن کے ساتھ مساجد کے باورچی خانوں کی طرف سے پیش کی جانے والی تازہ روٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ معاشرے کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد، خواہ امیر، غریب یا محتاج یا راہگیر یا جس بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، افطار کے کھانے پر انہیں مدعو کیا جاتا ہے، یا وہ غیر مسلم جو اسلام سے زیادہ واقف نہیں، ان کو بھی افطار میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے رسوم و عبادات سمجھ سکیں۔ ان مدعوین میں طلبہ، کارکنان اور غیر ملکی بھی شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ایام میں نیکیوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے عوامی عطیات زیادہ عام ہو جاتے ہیں۔ تائیوان کے لوگ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور قرآن مجید کے احکامات یہاں کی مسلم کمیونٹی کی زندگی کے معمولات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں میں تراویحوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انہیں مساجد کی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جوان ہوں یا بوڑھے، مرد یا خواتین۔ یہاں چھوٹے بچے عبادت کے قواعد اور ابتدا سیکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن کر عربی سے آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی روحیں اپنے خالق کی طرف محبت، فرما برداری اور اس کے جلال کے اعتراف کے ساتھ بلند ہوتی ہیں۔ تائیوان کی آزادی کے باوجود اس اسمبلی میں بین الاقوامی تعلقات کا شعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور ان کی متعلقہ تنظیموں کے ساتھ خوشگوار روابط اور تبادلوں، مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں کو قائم کرتا ہے۔ اسمبلی اپنے مختلف ہیڈ کوارٹرز اور مساجد کو بھی برقرار رکھتی ہے، اور یہ رمضان کے تمام دنوں میں مسلمانوں کے سوالات کے جوابات دینے اور وہاں بہت سے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے کھلی رہتی ہے۔ رمضان کی سرگرمیاں اور رسومات کا احیاء صرف تائیوان میں اسلامی انجمن تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں مختلف مذہبی تنظیمیں، مراکز اور مساجد شامل ہیں۔ جیسے جیسے آخری 10 دن قریب آتے ہیں، مساجد میں حاضری اور روحانیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر تاک راتوں میں تہجد کی نماز، اطاعت اور تعظیم کے علاوہ شب قدر